السلام علیکم دوستو، کردستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ دوستو، انسان کی زندگی میں ایسی بیماریاں اور جنگیں آئی ہیں جس نے انسانیت کا خاتمہ کیا اور انسانوں کا قتل عام کیا، اور کچھ بیماریاں وبا کی شکل اختیار کر گئی جو ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیلتی گئی اور انسانیت کا خاتمہ کیا۔ اسپینش فلو، جس کا اصل نام 1918 کے پینڈیمک کے طور پر ہے، یہ ایک تاریخی واقعہ تھا 1918 سے 1919 تک، جو دنیا بھر کو متاثر کرنے والی ایک بیماری تھی۔ یہ وائرس انفلوئنزا کی ایک قسم تھی اور اس کے باعث دنیا بھر میں انسانوں کی موتوں کا 50 بلین سے زیادہ سبب بنا۔ اس بیماری کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا زیادہ تر شکار کم عمر بچے اور جوان ہوتے تھے۔ اس کا عام طور پر پھیلنے کا ذریعہ ایک بھاری انفلوئنزا کی موسمی بیماری تھی۔ اس کی وجہ سے متاثرہ افراد کو تیزی سے بخار، سر درد، کھانسی، بھوک کا نہ ہونا اور انتہائی کمیز بیماری ہوتی تھی، جس کا انجام طور پر پھیلا اور اس کی بڑی تعداد میں موتیں ہوئی۔ یہ بیماری اسپینش فلو کے نام سے جانی جاتی ہے کیونکہ اس کی مخصوص شناخت کسی مخصوص ملک سے نہیں کی گئی تھی، اور 1918 میں اسپین میں ایک بڑا افشا اور اس بیماری کی اشاعت ہوئی تھی۔ اسپینش فلو وائرس انفلوئنزا کی AH1N1 قسم کا تھا، جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیلتا گیا۔ یہ بہت ہی خطرناک وائرس تھا جس نے دنیا کا تھرڈ حصہ برباد کر دیا تھا۔ یہ وبائی بیماری 3 لہروں میں واقع ہوئی۔ پہلی بظاہر پہلے جنگ عظیم کے دوران مارچ 1918 کے اول میں شروع ہوئی، اگرچہ یہ غیر یقینی ہے کہ یہ وائرس پہلی بار کہاں سے ابھرا، لیکن یہ تیزی سے مغربی یورپ میں پھیل گیا اور جولائی تک یہ پولینڈ تک پھیل گیا۔ انفلوئنزا کی پہلی لہر نسبتاً ہلکی تھی، تاہم موسم گرما کے دوران بیماری کی ایک زیادہ مہلک قسم کو تسلیم کیا گیا اور یہ شکل اگست 1918 میں مکمل طور پر ابھری۔ نمونیا اکثر تیزی سے نشوونما پاتا ہے، عام طور پر موت فلو کے پہلے اشارے کے 2 دن بعد آتی ہے۔ مثال کے طور پر کیمپ ڈیونس، میساچوسٹس، US میں انفلوئنزا کا پہلا کیس رپورٹ ہونے کے 6 دن بعد وہاں 6674 کیسز سامنے آئے۔ وبائی بیماری کی تیسری لہر اگلے موسم سرما میں واقع ہوئی اور موسم بہار تک وائرس نے اپنا راستہ چلا لیا۔ بعد میں آنے والی 2 لہروں میں تقریباً نصف اموات 20 سے 40 سال کی عمر کے لوگوں میں ہوئی، جو انفلوئنزا کے لیے موت کی عمر کا ایک غیر معمولی نمونہ ہے۔ فلو کا پھیلاؤ دنیا کے تقریباً ہر آباد حصے میں ہوا، پہلے بندرگاہوں میں، پھر اہم نقل و حمل کے راستوں کے ساتھ شہر سے دوسرے شہر میں پھیل گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وبائی مرض کے دوران ہندوستان کو کم از کم 12.5 ملین اموات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ بیماری جنوبی بحر الکاہل کے دور دراز جزیروں تک پہنچی ہے، بشمول نیوزی لینڈ کے اور ساموا۔ امریکہ میں تقریباً 5,50,000 افراد ہلاک ہوئے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ اموات دوسری اور تیسری لہروں کے دوران ہوئی۔ یہ بالکل نامعلوم ہے کہ انفلوئنزا کا خاص تناؤ کہاں سے آیا جس کی وجہ سے وبائی بیماری آئی، تاہم 1918 کا فلو پہلی بار یورپ، امریکہ اور ایشیا کے علاقوں میں دیکھا گیا، اس سے پہلے کے مہینوں کے اندر کرۂ ارض کے تقریباً ہر دوسرے حصے میں پھیل گیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ 1918 کا فلو ایک جگہ الگ تھلگ نہیں تھا، یہ دنیا بھر میں اسپانوی فلو کے نام سے مشہور ہوا کیونکہ اسپین کو اس بیماری نے سخت متاثر کیا تھا اور وہ جنگ کے وقت کی خبروں کے بلیک آؤٹ کا شکار نہیں تھا جس نے دوسرے یورپی ممالک کو متاثر کیا تھا۔ یہاں تک کہ اسپین کے بادشاہ الفوئنسو 13 کو بھی مبینہ طور پر فلو ہوا تھا۔ 1918 کے فلو کا ایک غیر معمولی پہلو یہ تھا کہ اس نے پہلے بہت سے صحت مند نوجوان لوگوں کو مار ڈالا، ایک گروہ جو عام طور پر اس قسم کی متعدی بیماری کے خلاف مزاحم تھا، جس میں پہلی جنگ عظیم کے متعدد فوجی بھی شامل تھے۔ در حقیقت جنگ کے دوران میں مارے جانے والے امریکی فوجیوں سے زیادہ 1918 کے فلو سے ہلاک ہوئے۔ امریکی بحریہ کے 40% فلو کا شکار ہوئے، جبکہ فوج کے 36% بیمار ہوئے، اور بڑے بحری جہازوں اور ٹرینوں میں دنیا بھر میں گھومنے والی فوجیوں نے قاتل وائرس کو پھیلانے میں مدد کی۔
اگرچہ اسپینش فلو سے مرنے والوں کی تعداد کا تخمینہ اکثر دنیا بھر میں 20 ملین سے 50 ملین متاثرین تک لگایا جاتا ہے، دوسرے اندازے 100 ملین متاثرین تک پہنچتے ہیں۔ دنیا کی آبادی کا تقریباً 3%۔ بہت سی جگہوں پر میڈیکل ریکارڈ کیپنگ نہ ہونے کی وجہ سے درست تعداد جاننا مشکل ہو گیا۔ تاہم جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں 1918 کے فلو سے چند مقامات محفوظ تھے۔ متاثرین میں بڑے شہروں کے رہائشوں سے لے کر دور دراز کے الاسکا کے کمیونٹیز تک شامل تھے، یہاں تک کہ صدر ووڈرو ولسن بھی مبینہ طور پر 1919 کے اول میں ورسائی کے معاہدے پر بات چیت کرتے ہوئے فلو کا شکار ہو گئے تھے، جس سے پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی۔ وبائی امراض کے اختتام تک پوری دنیا میں صرف ایک خطے میں وبا پھیلنے کی اطلاع نہیں تھی۔ میراجو نامی ایک الگ تھلگ جزیرہ تھا جو برازیل کے ایمیزون ریور ڈیلٹا میں واقع ہے۔ اسپینش فلو کے بعد کووڈ-19 کا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بیماری چین کے ووہان صوبے سے شروع ہوئی۔ یہ بیماری انٹارکٹیکا کے علاوہ تمام براعظموں میں تیزی سے پھیل گئی۔ زیادہ تر حکومتوں نے انفیکشن کی شرح کو کم کرنے اور اپنے صحت کے نظام کی حفاظت کی کوشش میں آبادی اور معیشت دونوں کو بند کرنے کی حکمت عملی کا انتخاب کیا۔ سویڈن ایک ایسا ملک تھا جس نے اس کے بجائے سماجی دوری اور ہاتھ کی حفظان صحت کا انتخاب کیا۔ نتائج پہلے تو کچھ ممالک کے مقابلے میں بہتر تھے جنہوں نے مہینوں سے لاک ڈاؤن کیا تھا، لیکن 2020 کے موسم خزاں کے اول میں انفیکشن کی دوسری لہر آنے کے بعد سویڈن نے بھی سخت مقامی انتخاب کیا۔ ہدایت اسپانوی فلو کے برعکس جہاں نوجوان سب سے زیادہ متاثر ہوئے، کووڈ-19 بڑی عمر کی آبادی میں سب سے زیادہ مہلک دکھائی دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔